کیا معجزات کا مطلب معلوم ہے تمہیں؟ نہیں معلوم تو سنو، معجزہ تو ہوتا ہی تب ہے جب دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو عین اسی وقت وہ آگ گلزار ہو گئی۔ پھر سوچے کہ اتنا وقت کیوں لگا؟ اگر اللہ چاہتا تو آگ جلتی ہی نہ۔ تو سنو، اگر ایسا ہوتا تو اسے معجزہ کون کہتا؟ اب سمجھ آئی بات کہ جب ہر امید دم توڑ دے، جب دنیاوی اسباب ختم ہو جائے، جب ہر کوئی کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے، تب اللہ پر اس سوچ کے ساتھ یقین رکھنا کہ وہ آخری لمحات میں بھی قسمت بدل دے گا، ایسا یقین اس رب پر کر کے دیکھے۔ آپ یقین تو کریں، اس ذات اقدس کو اتنا کمزور کیوں سمجھ لیتے ہیں آپ؟ دنیاوی اسباب دیکھے اور مایوس ہو گئے۔ کیا یہ ذات اتنی کمزور ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں نا۔ تو پھر ایک لمبی سانس لے اور رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا یقین گہرا کر کے اس سے مانگے کہ صبر رکھے، کیونکہ معجزہ تو پھر آخری لمحات میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن ہمیں خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں، تو ہم قرآن مجید کھول کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں ایک دن قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی تو میں نے ڈھونڈا کہ پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا کہ مجھ میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر مجھے اپنے بے صبرا ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ پھر میں مزید آگے بڑھی تو جانا کہ اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ ایسی سعادت بھی نہیں مجھ میں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاوت ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو سب فتور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر میں مصحف بند کرنے لگی کہ اچانک میری نظر اللہ کے فرمان ان اللہ یحب التوابین پر پڑی، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ آج کی اچھی بات، اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ بندوں کی پسند تو روز بدل جاتی ہے۔ اے رب العزت، ہماری حیات کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ خیر و برکت اور عافیت، صحت و تندرستی، سکون و خوشحالی سے بھرپور گزرے۔ اللہ پاک ہماری مسکراہٹیں اور قلبی سکون کو ہمیشہ برقرار رکھیے اور ہمارے اہل و عیاں کو ناگہانی آفات و بلیات اور پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں، شفقتوں، برکتوں کے سائے میں رکھیے اور اپنے غیب کے خزانوں سے وہ سب کچھ عطا فرمائیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے۔ محافظین قدس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت دمشق کے دروازوں اور اس کے ارد گرد اور بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ دشمنوں سے جنگ کرتی رہے گی۔ لوگوں کا انہیں بے یار و مددگار چھوڑنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے تو آپ کیوں دل ہار کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے اور زبان پر اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب و وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور
تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ دعاؤں میں شدت کریے۔ جب ہر چیز الجھ گئی، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی، سمیٹنے سے بھی نہ سمیٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کر دینا اور خود اپنا وجود لے کر اپنے رب کے پاس بیٹھ جانا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہیں لگے کہ کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں بلکہ زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے مال سے زیادہ پیار نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس کے ساتھ موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ یا رب، میں ناپاک ہوں لیکن تو پاک ہے، میں کمزور ہوں لیکن تجھ پر تو کسی کا زور نہیں۔ تو قدرتوں والا ہے نا، تو شانوں والا ہے نا۔ میں فانی ہوں، تو باقی ہے۔ میں محدود ہوں، تو لامحدود ہے نا۔ میں تو کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے۔ تو رب ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا میرے مالک۔ میں گنہگار، گناہوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو دل میں بسائے ہوئے کیسے کہوں کہ مجھے تو مل جا۔ اے میرے مالک، میں تیری وحدانیت کی قسم، میرے مالک تیری وحدانیت کی قسم، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوا۔ تو میرے حال پہ رحم کر، اے دونوں جہانوں کے مالک، مجھے معاف کر دے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب، مجھے دنیا سے بے خبر کر کے مجھے اپنی بارگاہ میں خاص کر لے۔ آپ خود بڑی گاڑی، کوٹھی، بنگلے سے متاثر ہونا چھوڑ دیں تو لوگ بنانا چھوڑ دیں گے، اور سب سے زیادہ بے وقوف وہ لگتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان چیزوں میں عزت ہے۔ لوگ آپ سے وقتی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دور جاتے ہی کوئی حرام مال کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دل کو غنی بنا دے۔ میں نے پٹھانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ مٹی کا گھر ہے، پھٹے کپڑے ہیں، لیکن مہمانوں کے لیے بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں سارا زور اور کمائی اپنی گاڑی، گھر اور نمائشی چیزوں پر لگا دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے ٹھینگا ہی بچتا ہے۔ گھر ضرور بنانا چاہیے، لیکن یہ کیا بکواس ہوئی، لاکھوں کروڑوں کچن اور باتھ رومز میں ہی لگا دے بندہ کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زندگی میں بہت سے معاملات پیش آتے ہیں، اب سے تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ تمہاری عبادت خاص اللہ کے لیے ہی ہے، کہ کہیں تم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے تو نہیں مدد مانگنے لگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا وعدہ جو تم ہر نماز میں بار بار کرتے ہو، وہ توڑ تو نہیں رہے۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، اسی سے مدد مانگو گے، تو پھر کیوں تم پریشانی میں اللہ کے علاوہ دوسرے سہارے تلاش کرتے ہو؟ جب اللہ کل شیء قدیر ہے، تو پھر تم لوگوں سے کیوں امیدیں وابستہ کرتے ہو؟ ابھی بھی لوٹ آؤ، یہ لوگ تمہیں توڑ دیں گے، صرف اللہ ہی ہے تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ لوگ تو آتے ہی چلے جانے کے لیے ہیں، پر اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ سب چھوٹ جائے گا لیکن اللہ کا ساتھ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو کچھ بھی باقی نہیں بچ سکتا، سب ختم ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تم ہر وقت ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہو، اکثر انسان نڈھال ہو جاتا ہے، کبھی غم اور کبھی آزمائش آ گھیرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لمحات میں اس سے دعا مانگنی ہوتی ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا۔ ایمان کی سلامتی کی دعا سب سے آسان دعا پتہ ہے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کہنا، اتنا کہنا
کہ یہ تمہارے قلب اور ذہن میں رچ بس جائے، اتنا رچ بس جائے کہ پھر اللہ کے سوا کسی طرف تمہاری نگاہیں کیا تمہاری سوچ بھی نہ جائے، تم صرف اللہ کے ہو جاؤ، اور جب تم بار بار اس سے سیدھا راستہ مانگتے رہتے ہو تب وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، تمہارے قدم کہیں لڑکھنے نہیں دیتا، کہ جب تمہارے قدم کہیں لڑکنے لگتے ہیں تو وہ فوراً تمہیں تھام لیتا ہے، وہ تمہیں پھر رسوا نہیں ہونے دیتا، وہ تمہیں پھر گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک بھی جایا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے، کہ پہلی بار میں تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، ایک لمبی مسافت کے لیے جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے، کچھ کھونا کچھ پانا سب سفر کا حصہ ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں ایک سفر طے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم نے جنت تک جانا ہے تو ہمیں اس دنیا کو پار کرنا پڑے گا۔ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کیسے کریں؟ خود کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں، روز قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت پر تدبر کریں، روز صبح شام کے اذکار اور تسبیحات کریں، درود شریف اور توبہ کی تسبیح کثرت سے کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ کو پکارا کریں اور اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے 99 ناموں پر تدبر کریں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، صدقہ لازمی دے پھر 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرے، روٹی کے ایک ایک نوالے پر کہا کرے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نوالا کھلایا، ورنہ تیرے سوا اور کون ہے جو مجھے یہ کھلا سکے۔ ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے، وہ چیز چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں، پھر وہ آپ کو جتنی بھی پسند کیوں نہ ہو۔ دوسروں کی مدد کریں جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو، نیکیوں کا کوئی بھی موقع نہ گوائیں، پھر چاہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہنا یا مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ الف لام میم، اپنے جسم پر ایک بار لکھ لیں، آپ کے خون اور ہڈیوں سے ہر بیماری نکل جائے گی، اور بد نظر، جادو اور جنات سے حفاظت اور خاتمہ، ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت، دولت، پیسہ، گاڑی، گھر، ہر قسم کی بندش کا توڑ، ہر کام میں کامیابی۔ الف لام میم، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے سینے پہ لکھ لیں اور 21 بار پڑھ لیں، دنیا کا کتنا بڑا مشکل کام ہو حل ہو جائے گا، کہ دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کریں، یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔